يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا صدر محترم و معزز حاضرین، آپ حضرات نے مجھ گناہگار سے پہلے حضرت علامہ مولانا عبدالتواب صاحب کی بڑی ایمان افروز تقریر سماعت فرمائی ہے۔ یہ آپ حضرات کے لیے بڑی مسرت کا مقام ہے کہ حضرت مولانا لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ رات بھی آپ نے تقریر فرمائی ہے اور آج بھی مختصر تقریر فرمائی ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز بڑی مفصل تقریر آپ حضرات کے سامنے فرمائیں گے اور آپ حضرات سن کر مستفید ہوں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد بیان کرنے سے پہلے میں بطور تمہید آپ حضرات کے سامنے کچھ پیش کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے ہیں۔ آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور یہ بادشاہی آپ نے اللہ تعالی سے دعا کر کے حاصل کی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اور مجھے ایک ایسا ملک عطا فرما، ایسی حکومت اور ایسی سلطنت عطا فرما کہ ایسی سلطنت میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکومت مانگی، سلطنت مانگی، اور بے نظیر بے مثال قسم کی سلطنت مانگی کہ مولا کریم ایسی سلطنت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سلیمان علیہ السلام کو سلطنت اور حکومت عطا فرمائی۔ ایسی سلطنت اور ایسی حکومت ملی، انسان ان کے تابع تھے، جن ان کے تابع تھے، یہاں تک کہ پرندے
میں اڑنے والے پرندے ان کے تابع تھے اور یہ چلنے والی ہوا بھی ان کے تابع تھی. ہوا بھی چلتی تھی تو ان کے حکم سے چلتی تھی. انسان، جن اور پرندے یہ سب ان کے لشکر تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ. اور جمع کیے جانے لگے سلیمان علیہ السلام کے واسطے ان کے لشکروں میں سے جن، انسان اور پرندے. قرآن سے ثابت ہوا کہ جن بھی ان کا لشکر، انسان بھی ان کا لشکر اور پرندے بھی ان کے لشکر تھے، اور یہ سب مطیع تھے اور تابع تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ. ہم نے ہوا کو بھی سلیمان علیہ السلام کے مطیع کر دیا تھا، تابع کر دیا تھا. ہوا بھی چلتی تھی تو ان کے حکم سے چلتی تھی. تجری بے امرے، ہوا چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی. یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں. سلیمان علیہ السلام نے دعا کر کے، سوال کر کے، مانگ کے اللہ تعالی سے حکومت لی، اور نبی کریم علیہ السلام کو بن مانگے حکومت ملی. سلیمان علیہ السلام کو مانگنے سے حکومت ملی. سرکار دو عالم علیہ السلام کو بن مانگے حکومت ملی. سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیا، جنوں کو کیا، پرندوں کو کیا، ہوا کو کیا، اور اپنے حبیب کے تابع کل کائنات کو کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حاکم حقیقی ہے، مالک الملک ہے. جس کو چاہے ملک عطا فرما دے اور جس سے چاہے ملک چھین دے. تبارک الذی بیدہ الملک. بولو ملک کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور اس کی شان کیا ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ہے اللہ ملکوں کے مالک، تو جس کو چاہے ملک عطا فرما دے اور جس سے چاہے ملک چھین دے. بولو اللہ جو ملکوں کا مالک ہے، وہ اگر کسی کو ملک عطا فرما دے تو اس کا عطا کیا ہوا، دیا ہوا ملک اس کے لیے مانو گے یا نہیں مانو گے؟ بالکل ایمان ہے، مانوں گے. کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر حاکم ہے، بادشاہ ہے، ملکوں کا مالک ہے، اور جس کو اس نے ملک عطا فرمایا وہ عطائی طور پر، مجازی طور پر ملک کا مالک ہے. جس کو اللہ ملک دے دیتا ہے وہ ملک میں تصرف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کو ملک میں تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو ملک، حکومت، سلطنت عطا فرماتا ہے اس کو اختیار بھی دیتا ہے، وہ ملک میں تصرف کرتا ہے. لیکن افسوس آج کل کے لوگ ان دنیا کے حاکموں کا تصرف مانتے ہیں. دنیا کے بادشاہوں، وزیروں اور حاکموں کے اختیارات مانتے ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا حاکم بنایا اس کے اختیارات نہیں مانتے. کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں.
نبی کریم علیہ السلام کے واسطے کوئی اختیار نہیں مانتے. یہاں تک کہتی ہیں حضور علیہ السلام نہ کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار رکھتے تھے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے. یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ دوسروں کو نفع نقصان پہنچانا تو کیا اپنی ذات کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اور دنیا کے حاکموں کے اختیارات مانتے. بولو تھانے دار کو اختیارات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس کے اوپر چلتے جاؤ. ڈی ایس پی ہے, ایس پی ہے, پھر ڈپٹی کمشنر ہے, پھر کمشنر ہے, اور پھر وزیر ہوتی ہیں, گورنر ہوتی ہیں. درجہ بدرجہ ان کو اختیارات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مجسٹریٹ ہوتے ہیں, قاضی ہوتے ہیں, جج ہوتے ہیں, سٹی کورٹ کے مجسٹریٹ ہیں, ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے. ان کے اختیارات مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اور سید الانبیاء کے اختیارات نہیں مانتے ہو جس کی حکومت کا اللہ نے اعلان کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. دنیا کے حاکم وہ ہیں ان کا اعلان ملک کا حاکم کرتا ہے, لیکن سرکار وہ حاکم ہے جن کی حکومت کا اعلان اللہ رب العزت فرماتا. اور اللہ فرماتا بھی اس طرح ہے کہ میرے محبوب جو تجھے اپنا حاکم نہ مانے تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. تو جو حکومت مصطفیٰ کا قائل نہیں وہ مومن نہیں ہے. تو یوں سمجھو کہ یہ سلطنت ہے خدا کی, یہ مملکت ہے خدا کی, اور خدا کی مملکت میں حکومت اور سلطنت ہے مصطفیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حاکم بنایا اور ایسا حاکم بنایا فرمایا جو تجھے حاکم نہ مانے تیرے رب کی قسم مومن ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے اس میں ایک بڑا پیارا نقطہ ہے. فرمایا میرے حبیب جو تو فیصلہ فرما دے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. میرے حبیب جو تو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو سن کر دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما, بلکہ اس کو تسلیم کر لے, مان لے جیسا کہ حق ہے ماننے کا. نقطہ یہ ہے دنیا کی عدالتیں جو ہیں اور عدالتوں میں حاکم جو فیصلہ کرتے ہیں ان کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی شخص آواز بلند کرے تو وہ توہین عدالت کا مرتکب سمجھا جاتا ہے. مثلا ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ کیا, سپریم کورٹ کے جج نے فیصلہ کیا, جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ وہاں بول پڑے کہ فیصلہ درست نہیں ہوا, انصاف نہیں ہوا, ظلم ہوا ہے, تو وہ توہین عدالت کا مرتکب سمجھا جاتا ہے. اس پر توہین عدالت کا مقدمہ چل پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی دل میں تنگی محسوس کرے, دل میں یہ کہے کہ فیصلہ درست نہیں ہوا, انصاف نہیں ہوا, ظلم ہوا ہے, تو بولو وہ توہین عدالت کا مرتکب سمجھا جاتا ہے؟ دل میں تو سارے ہی خیال کرتے, جس کے خلاف بھی فیصلہ ہوتا ہے دل میں تو وہ تنگی محسوس کرتا ہی ہے. تو دنیا کی عدالتوں کا یہ حال ہے کہ جب تک آواز بلند نہ کی جائے توہین عدالت نہیں ہوتی. دل میں خیال کیا جائے تو توہین عدالت کا مرتکب نہیں سمجھا جاتا. کملی والے کی عدالت وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے پیارے زبان پر لانا تو درکنار, تیرے فیصلے کو سن کر اگر کسی نے دل
کیا کہ فیصلہ درست نہیں ہوا اس کا ایمان جاتا رہے گا. یہ عدالت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اس عدالت میں جو فیصلہ ہو جائے اس کی کہیں اپیل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ حقیقت میں اللہ کا فیصلہ ہے. چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کا نکاح میری پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کے ساتھ کر دیا جائے. جس وقت یہ حکم دے دیا گیا تو حضرت زینب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے میرا نکاح زید کے ساتھ کرنے کا حکم دے دیا ہے، حالانکہ زید ایک غلام تھا، آپ نے اس کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن تھا تو وہ غلام، وہ منڈیوں میں بکتا رہا. ایک غلام کے ساتھ آپ نے میرے نکاح کا حکم دے دیا. میں مکہ مکرمہ کے سب سے اونچے خاندان کی چشمہ چراغ ہوں، میں آپ کے خاندان کی ایک فرد ہوں، خاندانی لحاظ سے میرا مقام بہت بلند ہے، اور آپ نے میرا نکاح ایک غلام کے ساتھ کرنے کا حکم دے دیا ہے. یہ کیسا حکم آپ نے دیا؟ حضرت سیدہ زینب نے اس حکم کو پسند نہ کیا، دل و جان سے قبول نہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، مجھ سے رائے نہیں لی، میری پسند کا خیال نہیں کیا. جس وقت انہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ لائق نہیں ہے، یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا اختیار جتائے. بس ان کو یہی لائق ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور دل و جان سے تسلیم کر دے. جس وقت یہ آیت اتری سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت زینب کو بلا کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رسول کے فیصلے اور حکم کے سامنے اپنا اختیار نہ جتاؤ، اس کا تمہیں حق نہیں پہنچتا، لہذا یہی تمہارے لیے لائق ہے کہ سرے تسلیم خم کر دو. تو بولو اب کیا کرنا ہے؟ حضرت زینب نے کہا میں اپنا سر خم کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکم کے سامنے میں اپنا اختیار نہیں جتاتی، بلکہ اللہ رسول کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتی. نکاح ہو گیا. بات جو کرنی ہے ذرا غور سے سنو. بولو حضرت زید کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ حضور نے دیا تھا. حضور نے دیا تھا. حضور نے دیا تھا. لیکن اللہ نے آیت میں کیا فرمایا کہ اذا قضى الله ورسوله امرا، اللہ اور اللہ کے رسول کے امر اور فیصلے کے سامنے اللہ نے بتانا یہ تھا کہ میرے رسول کا حکم حقیقت میں میرا ہی حکم ہے. اس کے حکم کو میرے حکم کا غیر نہ سمجھنا، اس کا حکم میرا حکم اور اس کا فیصلہ میرا فیصلہ. سبحان اللہ. تو جب نبی کریم کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ اور نبی کریم کا حکم اللہ کا حکم، تو بولو اس کی اپیل ہو تو ہوگا. وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ تو اللہ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ کہاں اپیل کر سکیں گے؟ یاد رکھو رسول اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے اور رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
اسی واسطے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، کیونکہ رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اس کے آگے ایک بڑی پیاری بات ہے، ذرا دھیان سے سنیے۔ حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری حقیقت میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فمن تولا، اور جو منہ پھیرے، روح گردانی کرے، رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت نہ سمجھے، رسول کی فرما برداری کو اللہ کی فرما برداری نہ سمجھے، فمن تولا، جو منہ پھیرے اور روح گردانی کرے، اللہ فرماتا ہے فما ارسلناک علیہم حفیظا، میرے حبیب ہم نے ان پر آپ کو حفیظ بنا کے نہیں بھیجا۔ معلوم ہوا روح گردانی کرنے والوں پر حضور حفیظ نہیں ہے، اور جو قدموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو منہ نہیں پھیرتے، ان کی سرکار حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ سرکار کی حفاظت میں ہے۔ دیکھو یہاں علماء کرام کی ایک جماعت تشریف فرما ہے۔ حفیظ صیغہ ہے صفت مشبہ کا، حافظ اس میں فاعل ہے، حفیظ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ وہ ہوتی ہے جو دوام اور استمرار پر دلالت کرے۔ معلوم ہوا کہ جو سرکار سے منہ نہیں پھیرتے، سرکار کے قدموں سے وابستہ رہتے ہیں اور سرکار کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہیں، سرکار ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور وہ سرکار کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عقیدے درست رہتے ہیں کہ ان کے سرکار کی حفاظت جو ہوتی ہے، اور جن کے لیے سرکار کی حفاظت نہیں، وہ در بدر بھٹکتے پھرتے، ادھر ملے تو ادھر کے ہو گئے، ادھر ملے تو ادھر کے ہو گئے، طرح طرح کی باتیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتی ہیں، پھرتے رہتی ہیں، کیونکہ سرکار کی حفاظت ان کو نصیب نہیں ہے۔ تو دعا کیا کرو کہ ہم سرکار کے قدموں سے لگے رہیں، قدموں سے وابستہ رہے، اور جو حضور کے قدموں میں ہیں، کائنات ان کے قدموں میں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب، مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چچے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں میں چچے دیکھ کے تلوار تیرا۔ دیکھیے اس شعر میں کتنی لطافت ہے۔ یا رسول اللہ، جو آپ کے قدموں میں ہیں وہ دوسروں کا منہ بھی نہیں دیکھتے، سبحان اللہ۔ تیرے قدموں کی طرف سے نظریں ہٹا کر دوسروں کے حسین چہرے بھی نہیں دیکھتے، جن کی نگاہوں میں تیرے قدم ہے، ان کی نگاہوں میں اور کوئی چیز کیا جچ سکتی؟ سبحان اللہ۔ تو بس قدموں سے وابستہ رہو، جو قدموں سے وابستہ ہیں، منہ نہیں پھیرتے، سرکار ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ خیر یہ ضمن بات آ گئی، عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع انسانوں کو کیا، جنوں کو کیا، پرندوں کو کیا، ہوا کو کیا، ان کو مانگے سے حکومت ملی، نبی کریم علیہ السلام کو پھر مانگے ملی، اللہ نے ان کے تابع جنوں، انسانوں، پرندوں، ہوا کو کیا۔ اب قرآن پڑھ کر دیکھیے کہ نبی کریم کے تابع اللہ نے کس چیز کو کیا۔ سبحان اللہ۔ ان کے تابع انسان، جن، پرندے، ہوا، سلیمان علیہ السلام کے تابع۔ اللہ نے اپنے حبیب کے تابع کس چیز کو کیا؟
सुनो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वसख्खरा लकुमुश-शम्स वल कमर, सुभान अल्लाह, महबूब तुम्हारे ताबे शम्स और कमर, सूरज भी और चांद भी। मेरे महबूब तू उंगली का इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, बिल्कुल तू उंगली का इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा सुभान अल्लाह, सुभान उल्टे कदम, सुभान अल्लाह, क्या हो तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, सुभान अल्लाह। और तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया, सुभान अल्लाह। तेरी उंगली दूसरी जगह फरमाते हैं सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चार, सुभान अल्लाह, क्या हो सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चार, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सूरज और चांद तापे, सुभान अल्लाह, डॉक्टर इकबाल भी खूब आदमी हुए। हाँ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, डॉक्टर इकबाल एक शेर फरमाते हैं पंजाए पंजाए हकमी शब्द सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माह अज अंकुशते शतमी शब्द, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं हुजूर का पंजा, पंजा एक कुदरत है, पंजा खुदाबंदी है। इस पंजे की पूरी कुदरत और ताकत का बयान कौन करे? इस पंजे की उंगली उठी, एक उंगली उठी आसमान पर चांद दो टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, देखो हुजूर ने उंगली का इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। ये कब का वाक़या? जबकि दावा नबूवत फरमा चुके थे और काफिरों ने रल मिल के मोर्चा तलब किया था। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जंगे बदर में नबी करीम अलैहिस्सलाम के चाचा हजरत अब्बास काफिरों की सामने थे, अभी वो मुसलमान नहीं हुए, काफिरों के साथ। तो काफिरों के 70 सरदार मारे गए और 70 के करीब पकड़े गए। उन पकड़े जाने वालों कैदियों में हजरत अब्बास भी थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह। मुख्तसर करता हूं कि इन कैदियों को मदीने में ले गए। इनके मुतल्लक तय ये हुआ कि इनसे फिदिया फरमाया चाचा फिदिया दिए बगैर रिहाई नहीं मिलेगी क्योंकि तू गरीब नहीं है, घर से पैसे मंगवा ले, फिदिया मंगवा ले और रिहाई हासिल कर ले। सुभान अल्लाह, वो कहने लगे मैं क्या मंगवाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जब 2-3 मरतबा उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, तो हुजूर ने फरमाया चाचा अल्लाह जरा मेरी बात सुन, जब तू जंग लड़ने के लिए घर से आया था तो तूने मेरी चच्ची को अंदर बुला के दरवाजा बंद करके इतना सोना नहीं दिया था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अकबर। सोने की इतनी बड़ी ईद तूने उसको नहीं दी थी और दरवाजा बंद करके इसलिए सोना दिया था कि कोई तीसरा ना देख ले और चोरी वोरी का इस्तेमाल या अंदेशा पैदा ना हो जाए। और ये कहा था कि जिंदा बच के आ गया तो खैर, वरना ये तुम्हारे काम आएगा। सुभान सुभान तो अल्लाह। पहले तो इतना सोना दे के आया और बार बार कह रहा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। जनाबे हजरते अब्बास पर राशा हुआ तारी, सुभान अल्लाह, लर्जा तारी हो। सुभान अल्लाह, क्या जनाबे हजरते अब्बास पर राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी।
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہ لرزہ طاری ہو گئی. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تجھے کس نے بتایا؟ سبحان تو میں جانوں یا تیری چچی جانے؟ کسی تیسرے کو خبر نہیں. دروازہ بند کر کے میں نے سونا دیا اور سونا دیا مکے میں. تو بیٹھا مدینے میں. مدینے میں بیٹھے بیٹھے تو نے کیسے دیکھ لیا اور جو میں نے تیری چچی سے بات کی وہ کیسے سن لی؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا چاچا میرے رب نے تو مجھے سب کچھ ہی بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عباس نے کہا ایک بات میں نے آپ کی یہ دیکھی اور ایک اس وقت دیکھی تھی جب آپ 40 روز کے بچے تھے. سبحان اللہ. آپ کی ولادت کو 40 روز ہوئے تھے. ایک بات اس وقت بھی دیکھی تھی. سبحان اللہ. سبحان فرمایا چاچا اس وقت کیا دیکھا؟ حضرت عباس کہتی ہے آپ کی عمر 40 روز کی تھی. میں اپنے باپ عبد المطلب کے گھر گیا. رات کا وقت تھا. باپ سے گفتگو کر رہا تھا. دوران گفتگو جو میری نظر چاند پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ چاند ہل رہا تھا. سبحان اللہ. میں حیران ہو گیا کہ چاند ہل رہا تھا. میں نے اس سے پہلے چاند کو ہلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے دیکھا کہ چاند ہل رہا ہے. جو ہی میری نظر آپ پر پڑی تو آپ کی والدہ نے آپ کو گہوارے میں لٹا رکھا تھا. آپ گہوارے میں لیٹے ہوئے چاند کی طرف انگلی سے یوں یوں اشارہ کر رہے تھے. اللہ میں نے دیکھا جدھر آپ کی انگلی ہوتی تھی ادھر ہی چاند ہو جاتا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق. فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے. سبحان اللہ. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے. یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا. یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. سبحان اللہ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضرت عباس مسلمان ہو گئے. میرے دوستوں بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب عالم شبان میں پہنچے نبوت کا دعویٰ فرمایا پھر تو انگلی کے اشارے کا یہ عالم تھا کہ چاند اس کی تاب نہ لا سکا اور اس کا جگر پھٹ گیا. جب 40 روز کے تھے اس وقت بھی انگلی کے اشارے پر چاند رقص کرتا. سبحان اللہ. تو سورج بھی تابے اور چاند بھی تابے. اللہ. اور اللہ نے کیا کچھ تابع کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. سبحان اللہ. دن بھی تمہارے تابع اور رات بھی تمہارے تابع. تم رات کو دن کہو تو دن ہو جائے اور دن کو رات کہو تو رات ہو جائے. اللہ. کچھ اور بھی تابع. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. اللہ فرماتا ہے یہ نہریں دریا بھی تمہارے تابع. حق. ایک ایک چیز کا ذکر کیا کروں. ایک آیت ایسی پڑھوں جس میں سب کچھ آ جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. میرے حبیب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے ہم نے سب کا سب تمہارے تابع کر دیا. رسول اللہ. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي
تو آدم علیہ السلام کا اختیار ہے، اور یہ 14ویں صدی کے کہہ رہے ہیں حضور کو کوئی اختیار نہیں۔ دیکھو نا ذرا، فرض کرو کہ کسی ایسے مولوی پر مقدمہ بن جائے جو حضور کے مختار ہونے کا منکر ہو، مقدمہ بن جائے اور عدالت میں مقدمہ چلتا رہے، آخر جج فیصلہ سنائے کہ مولوی صاحب آپ کو 6 ماہ کی قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے، تو وہ مولوی کھڑا ہے نا، میں نہیں مانتا۔ مولوی جج کے سامنے کیا کہے کہ میں نہیں مانتا، اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں، تو کچھ کیسے مجھے سزا دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو اختیار ہی نہیں ہے، میں اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں مانتا، اللہ مجھے سزا دے تو دے سکتا ہے، تو نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار کا قائل ہی نہیں، تجھے کوئی اختیار نہیں کہ تم مجھے سزا دے۔ اور اگر مولوی یہ کہے گا تو جج کہے گا مولوی صاحب پہلے تو تھے 6 مہینے، 1 سال، کیونکہ تم نے توہین عطا رکھی۔ قدم چل جائے اور پولیس والے پکڑ کے اندر دے دیں تو مولوی اختیار چاہے مانے نہ مانے مگر سال جیل میں کاٹے گا یا نہیں کاٹے گا؟ دنیا کے حاکموں کے اختیارات مانتے ہیں اور سید المرسلین کے اختیارات نہیں مانتے۔ میاں یاد رکھو، سرکار تو عالم علیہ السلام کو اللہ نے مختار کل بنایا۔ دیکھو، ہم حضور کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، مختار مانتے۔ ہاں بالکل، شریک اور ہوتا ہے، مختار اور ہوتا ہے، شریک کی حیثیت اور ہوتی ہے، مختار کی شان اور ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں عرض کروں، سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ بات سن لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آمین۔ کوئی کپڑے کا مل ہو، ایک تو یہ ہے کہ اس مل میں 4 آدمی شریک ہوں، چاروں نے 10-10 لاکھ روپیہ ڈال کے 40 لاکھ سے وہ مل بنائی، تو بولو اس مل میں کتنے آدمی شریک ہیں؟ 4۔ چاروں آدمیوں کا برابر کا حصہ ہے، 4 آنے چاروں کا حصہ ہے، تو وہ چاروں شریک ہے، چاروں برابر کے شریک ہے، 4 آنے کے مالک ہے، یہ ہے شریک ہونا۔ اور ایک یہ ہے کہ مل کا مالک ایک ہو، شریک ہونے میں کوئی اس کے ساتھ نہیں، کسی اور کا اس میں حصہ یا شرکت نہیں، مالک ہونے میں وہ ایک ہے، واحد ہے، اور اس نے اپنی مل کو چلانے کے لیے مزدوروں کو بھرتی کیا، ہر کھاتے کے مزدور لے لیے، ان مزدوروں کے اوپر ایک سپروائزر مقرر کیا، ہر کھاتے کا ایک سپروائزر، اور اس کے بعد اس نے ایک مینیجر مقرر کر دیا، اور اس کے بعد اس نے ایک جنرل مینیجر مقرر کر دیا، جس کو اس نے اپنی خوشی اور مرضی سے اختیارات وغیرہ دیے، اور اپنی مل کے مزدور سب اس کے ماتحت کر دیے۔ تو وہ جنرل مینیجر بولو مالک کا شریک ہے یا مختار؟ شریک نہیں، مل میں اس کا حصہ نہیں، مگر سب پر حاکم مالک مل نے اس کو بنایا، مل کے مالک نے اپنے مزدور کے، اپنی مل کے مزدوروں اور حاکموں پر بڑا حاکم اس کو بنایا، اور اپنی خوشی اور مرضی سے اس کو اختیارات دیے۔ کیا اختیارات دیے؟ کہ جس مزدور کو چاہو نکال دو، اگر گڑبڑ کرے تو تمہیں نکالنے کا اختیار، اگر چند مزدور اور بھرتی کرنے ہو ضرورت ہو تو تمہیں بھرتی کرنے کا اختیار، جو مزدور اچھی طرح کام کرے اس کی تنخواہ بڑھانے کا اختیار، جو گڑبڑ کرے نقصان کرے اس کو سزا دینے کا اختیار ہے، اور اگر کوئی چندہ مانگنے آئے اس کو دے دو، یہ اختیارات اس کو وہ دے کر پھر وہ مزدوروں کو جمع کرتا ہے، مل کا مالک جمع کر کے کہتا ہے میری مل کے مزدوروں
मालिक तो हूं मैं, मालिक होने में कोई मेरा शरीक नहीं, लेकिन ये जो जनरल मैनेजर है इसको मैंने तुम सब पर हाकिम बनाया है और अपनी मर्जी से इसको इख्तियारात दिए हैं। सब इसका कहना मानो, इसकी हिदायत के मुताबिक चलो। इसका कहना मानना मेरा ही कहना मानना है और इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करना मेरे ही हुक्म की खिलाफ वर्जी करना। मैंने इसको इख्तियारात दिए, जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे निकाल दे। इसका हुक्म मेरा हुक्म, इसकी फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी और इसकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी। ये हुक्म जारी कर देता है, मिल का कारोबार चल पड़ा। अब वो जनरल मैनेजर हुक्म चला रहा, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या वो मिल मालिक का शरीक हो गया? शरीक नहीं हुआ। और अगर कोई मजदूर दोनों अर्जी लेकर जाएगा तो किसके पास जाएगा? मैनेजर के पास ही जाएगा। तो अगर कोई जनरल मैनेजर के पास अर्जी लेकर जाए तो कोई कहना शुरू कर दे कि ये मिल मालिक का बागी हो गया है, क्योंकि मिल मालिक के पास अर्जी लेकर नहीं गया, जनरल मैनेजर के पास जा रहा है। तो वो अर्जी देने वाला कहेगा मैं बागी नहीं हुआ, इसके पास अर्जी इसलिए लेके जा रहा हूं कि मिल के मालिक ने हुक्म दिया है कि अपनी अर्जियां इसके पास लेके जाओ। इसके पास जाना मिल मालिक से बगावत नहीं बल्कि उसके हुक्म की इताअत है। जब आपने ये बात सुन ली तो याद रखो, बात समझने समझाने के लिए होती है। बिला तशबीह इस सारी कायनात का खालिक और मालिक वाहिद अल्लाह। कायनात के पैदा करने में, हकीकी मालिक होने में कोई उसका शरीक नहीं। वो वाहिद खालिक है और वाहिद मालिक है, ला शरीक। ये जो उम्मतें हैं इनको मजदूर समझो और इनके ऊपर जो नबी वली है वो सुपरवाइजर और हाकिम समझो। सारी उम्मतों, सारे वलियों और नबियों पर सबसे बड़े हाकिम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनको जनरल मैनेजर की तरह समझो। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे तू सब पर हाकिम, मजदूर भी तेरे ताबे और इन मजदूरों के सुपरवाइजर भी तेरे ताबे और तू हमारे ताबे। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, फरमाया जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने दर हकीकत अल्लाह की मेरी इताअत की। हुक्म जारी कर दिया, जिसने मेरे रसूल से बैअत की उसने मुझसे बैअत की, जिसने मेरे रसूल की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। अल्लाह फरमाता है तुम्हें जब कोई हाजत और जरूरत पेश आ जाए, जब तुम अपनी जान पर जुल्म कर बैठो, गुनाह कर बैठो, तो मेरे इस महबूब की बारगाह में चले जाओ। कोई बात हो तो मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ। मैंने इनको हाकिम बनाया। तो याद रखो अल्लाह ने अपने हबीब को मुख्तार बनाया, इख्तियारात दिए। हम हुजूर की बारगाह में दरख्वास्तें पेश करते हैं। हम हुजूर को खुदा का शरीक नहीं समझते बल्कि खुदा का बनाया हुआ मुख्तार मानते। और ये लोग कहते हैं कि तुम शरीक ठहराते हो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो जरा दिल के कानों से। नबी करीम अल्लाह के महबूब भी है, अल्लाह के महबूब की शान और होती है, बात और होती है। ये कहते हैं तुम शरीक ठहराते हो, हम कहते हैं शरीक ठहराने में तो मजा ही नहीं जो हबीब ठहराने में मजा है। शरीक ठहराने में शरीक करार देने में वो मजा नहीं है जो हबीब करार देने में मजा है। देखो शरीक जो होता है वो उतने हिस्से का मालिक होता है जितना उसका हिस्सा होता है। शरीक कितने का मालिक होता है? जितना उसका हिस्सा होता है। लेकिन हबीब जो होता है मुहिब उसको कहता है मैं भी तेरा मेरा सब कुछ तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब जो होता है उसको मुहिब क्या कहता है? मैं भी तेरा मेरा सब कुछ तेरा। सुभान अल्लाह। ये बात वही समझ सकता है जिसका कोई हबीब हो।
جس کو کسی سے محبت ہو اور ان کو تو محبت کی ہوا نہیں لگی، یہ اس راز کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان کے پاس علم ہو سکتا ہے، فلسفہ ہو سکتا ہے، منطق ہو سکتی ہے، عبادت اور ریاضت ہو سکتی ہے، لیکن محبت نہیں ہے، یہ محبت سے خالی ہے، محبت سے محروم۔ آپ کہیں گے کیسے محروم ہے؟ اس طرح کہ ان کی باتیں یہ بتاتی ہے کہ ان کو محبت نہیں۔ دیکھو نا، جن کے ساتھ ان کو محبت ہوتی ہے اس کی کیا کیا چیز چومتے رہتے ہیں۔ کبھی انہوں نے چومنے سے پہلے مسئلہ پوچھا کسی سے کہ کون سی چیز چومنی جائز ہے اور کون سی نہیں جائز؟ جب محبت کا دورہ ان پر پڑتا ہے تو یہ سب کچھ چومتے جاتے ہیں، اور ہم نبی کریم کا نام چومتے ہیں تو یہ فتوے لگاتے ہیں۔ بولو، محبوب کا نام چومنا بھی کبھی شرک ہو سکتا ہے، کبھی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو ان کی باتیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کو محبت نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کہتے ہیں حضور کی جالیوں کو چومنا نہیں چاہیے، حضور کے منبر کو نہیں چومنا چاہیے، مدینے کے در و دیوار کو نہیں چومنا چاہیے، محبوب کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، محبوب پر سلام نہ بھیجو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ ان کی باتیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کو حضور سے محبت نہیں۔ محبت والوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں محبوب کی گلیوں کے کتوں کے پیر بھی چومو۔ مجنوں کو محبت تھی یا نہیں لینا؟ وہ کتے کے پیر چومتا تھا۔ کسی نے کہا کیوں چومتے ہو؟ کہنے لگا یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی میں جاتا۔ تو محبت والوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں حضور کے روضے کی جالیوں کو بھی چومو۔ یہ محبت کی دلیل ہے؟ محبت والا محبوب کا نہ عیب سن سکتا ہے، نہ محبوب میں عیب دیکھتا ہے۔ محبت محبوب کا عیب دیکھنے سے اندار بہرا کر دیتی ہے، اور ان کی ساری عمر ہی گزر جاتی ہے محبوب پر نکتہ چینی کرتے ہوئے۔ یہ محبت کی دلیل ہے؟ محبت والا کبھی محبوب پر نکتہ چینی نہیں کرتا، اور محبوب بھی اللہ کا حبیب ہو، سید المرسلین ہو، تو جو ایسے محبوب پر نکتہ چینی کرے معلوم ہوا اس کو محبت ہرگز نہیں۔ جب محبت نہیں تو ایمان بھی نہیں، کیونکہ ایمان نام ہے محبت کامل کا۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ایمان کامل ہوگا، جس قدر محبت کم ہوگی ایمان ناقص ہوگا، اور اگر محبت نہیں تو ایمان بالکل ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، بات دور چلی جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے تابع اللہ نے ہر چیز کو فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے ہم نے سب کا سب تمہارے تابع کر دیا، تمہارے مطیع کر دیا۔ اب ذرا اس کی جھلک دیکھو، اللہ اکبر، توجہ کرو۔ کافروں کا سردار تھا ابو جہل، اور ابو جہل کے بیٹے کا نام تھا اکرمہ۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک ندی کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، پانی تھا اور ندی کے کنارے پر پتھر پڑے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ پتھریلی زمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ سرکار اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتفاق سے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ خود آ نکلا۔ سبحان اللہ۔ امام راضی تفسیر کبیر کے اندر اور حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ کے اندر اس حدیث کو نقل فرماتی ہے۔ جب اکرمہ ادھر آ گیا، حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا اس کو بلاؤ، رشتے دار تھا۔ ابو جہل نبی کریم کا چاچا لگتا تھا رشتے میں، حقیقی چچا تو نہیں تھا مگر رشتے میں چچا لگتا۔ فرمایا اس کو بلاؤ، بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا اکرمہ تیرا باپ تو ایمان نہیں لاتا، تو ایمان لے گیا، تو مسلمان ہو۔ اکرمہ بڑا خوبصورت تھا،
فرمایا یہ حسین و جمیل صورت جہنم میں جانے والی نہیں. تو اگر دوزخ کی آگ میں چلے تو یہ افسوس کی بات ہے. مسلمان ہو جا, ایمان لے آ. اکرما نے کہا میں ایمان لے آؤں گا, مگر آپ ایسا کر کے دکھائیے کہ وہ جو پتھر پڑا ہوا ہے ندی کے اس طرف, آپ اس کو انگلی سے اشارہ کریں تو وہ اپنی جگہ سے چلے, چل کر پھر پانی پر آ جائے اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس آ کر بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھے, اللہ کے معبود ہونے اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے تو میں آپ کو مان لوں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے اشارے سے پتھر کو بلایا, یہ انگلی سے اشارہ کیا, پتھر چل پڑا, اپنی جگہ سے پلٹے کھاتا ہوا پانی پر آ گیا, پھر تیرتا ہوا حضور کے پاس آیا اور آ کر بلند آواز سے گواہی دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیرے لیے کافی ہے؟ اس نے کہا جی کافی ہے. اتنا اور کر دیجئے کہ اس کو اشارہ کیجئے کہ اسی طرح واپس چلا جائے. حضور نے بھی اشارہ کیا, وہ واپس گیا تیرتا ہوا اور پلٹے کھاتا ہوا اپنی جگہ پر جا کر پھر بیٹھ گیا. سبحان اللہ. یہ اکرما مسلمان ہو گیا تھا, یہ پھر نبی کریم کا صحابی بنا. لیکن آپ ذرا غور کیجئے, حضور نے پتھر کو اشارہ کیا, اشارے کو دیکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اندھے کے سامنے ساری عمر آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو پتا چلے گا, بولو ذرا بات سنو غور سے. اشارے کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت, اشارے کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت, اور اشارے کو سمجھنے کے لیے دماغ کی ضرورت. کہ اس اشارے کا مطلب کیا ہے, کیونکہ اشارے کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے کیا مطلب, آ جاؤ, یہ قسمیں نہیں اشارے. بولو ان سب اشاروں کو دیکھنا یہ کس کا کام ہے, اور سمجھنا کہ مطلب کیا ہے اس کا, یہ دماغ کا کام ہے. تو اس پتھر کی آنکھیں تھیں, بولو دماغ تھا. اچھا چلنا یہ پیروں کے لیے, چلنا جو ہے یہ پیروں کا کام ہے, پیر ہو تو چل سکتا ہے, اس کے پیر بھی نہیں تھے. اور پھر حرکت کے لیے جان کی ضرورت, بے جان چیز حرکت نہیں کر سکتی. اور پھر بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے, اس کی زبان بھی نہیں تھی, اس نے کلمہ پڑھا. تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ کئی موجے ہیں. بات کیا تھی, وہ پتھر کیوں اشارے سے آیا؟ اللہ نے فرمایا پیارے میں نے سب کچھ تیرے تابع کر دیا. تیرا اشارہ ہو جائے, حکم ہو جائے, درخت چل کے آئیں گے, درخت چل کے آئیں گے, پتھر چل کے آئیں گے, پتھر کلمہ پڑیں گے. کیا حیوان, کیا درندے, کیا پرندے, کیا شجر, کیا حجر, کائنات کی ہر چیز تیرے تابع, کیونکہ تو میرے تابع. سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے جنوں, انسانوں, پرندوں کو کیا, ہوا کو کیا, اور مصطفیٰ کے تابع اللہ نے کل کائنات کو کیا. ساری کائنات مصطفیٰ کے تابع. اور یہی حضور نے ہمیں سبق دیا. دھیان کرو, حضور نے فرمایا تھا تم میرے غلام بن جاؤ, کائنات تمہاری غلام بن گئے. ڈاکٹر اقبال نے اسی کو اپنے انداز میں پیش کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, سبحان اللہ, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور جنہوں نے حضور کی غلامی کی, کائنات ان کی غلام بنی یا نہیں بنی؟ کیا حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط نہیں لکھا تھا؟ حق کے لکھا تھا. پھر وہ چلا تھا یا نہیں چلا تھا؟ چلا تھا.
مدینہ طیبہ میں زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی، حضرت عمر کوڑا ہاتھ میں لے کے بیٹھے تھے، زور سے کوڑا مارا، فرمایا کیوں ہلتی ہے، کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ اسی وقت زلزلہ بند ہو گیا، اور علماء نے لکھا اس کے بعد آج تک مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ بالکل نہیں ہوا۔ زمین پر حکومت، دریاؤں پر حکومت، ہوا پر حکومت۔ جب حضرت ساریہ کو ایران کا علاقہ نہامت فتح کرنے بھیجا تھا تو منبر رسول پر مسجد نبوی میں خطبہ پڑھتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا یا ساریۃ والجبل، بولو وہاں آواز پہنچی تھی یا نہیں؟ بالکل پہنچی تھی۔ اس وقت کوئی وائرلیس تھی نہیں، اس وقت یہ کوئی ریڈیو وغیرہ اور یہ چیزیں جو آج کل ہیں یہ تھی نہیں۔ ہوا پر بھی حکومت ہے، جہاں چاہتے ہیں اپنی آواز پہنچاتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر ذرا انصاف کی دعوت دے کر ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت عمر منبر پر بیٹھے مسجد شریف کے اندر مدینے پر، آگے مسجد کی دیوار تھی، مسجد کی دیوار کے آگے مدینے شریف کے مکانات تھے، ان مکانات کی دیواریں، مکانات کا سلسلہ ختم ہوا تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جنہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا وہ جانتے ہیں چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے، خصوصاً شام عراق کی طرف تو پہاڑی پہاڑ ہے۔ اور حضرت ساریہ کتنے فاصلے پر تھے؟ 1600 میل کا فاصلہ تھا۔ سبحان اللہ۔ 1600 میل کے فاصلے میں کتنے پہاڑ، کتنے شہر، کتنی آبادیاں آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ 1600 میل کے فاصلے پر جو پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اس طرف دشمن کی فوج مسلمانوں پر حملے کی جو تیاری کر رہی تھی، فاروق کی نگاہ اتنے حجابات اور اتنے پردوں کے ہوتے ہوئے سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ جب غلاموں کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء اور آقا کی نگاہ کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھو انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، لا حول ولا انہوں نے نبی کریم کی شان کو سمجھائی نہیں اور سمجھ سکتے بھی نہیں، نہ کیونکہ جن مدرسوں میں انہوں نے پڑھا ہے نا وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نبی کریم ہمارے ہی جیسے بشر تھے، تو یہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا یہ جو کچھ بھی تم کھاتے ہو میں تمہیں خبر دیتا ہوں، یا کھاؤ گے اس کی بھی خبر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو یا کرو گے اس کی بھی میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اللہ جواب دے۔ تو عیسائی ان کی قوم جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کرتے تھے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں یہاں بیٹھا بیٹھا تمہیں خبر دیتا ہوں، تو دیوار پر پیچھے دیکھتے تھے یا نہیں؟ تو اگر عیسائی یہی آیت پڑھ کے ہم سے سوال کر دے کہ مسلمانوں تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گھروں کے اندر چیزوں کو دیکھتے تھے، دیواروں کے پیچھے ان کا علم تھا، لیکن تمہارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، تو ہمارے نبی کا علم زیادہ ہوا، ہمارے نبی کی نگاہ بصیرت زیادہ ہوئی، تو کیا جواب دیں گے؟ تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، یہ تو جواب نہیں دے سکتے، مگر ہم حضور کے غلام جواب دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ ہم کہیں گے تم دیواریں لیے پھرتے ہو، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارا آقا ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی نگاہوں سے خدا نہیں چھپا، خدائی کہاں چھپ سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن نگاہوں سے خدا نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا، خدا نے اور کچھ کیا چھپا لینا تھا؟ حضور کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کیونکہ حضور کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، آپ اللہ بھی ہیں، اللہ کی صفت کے مظہر فقط۔ سبحان اللہ۔ تو کیا آج کر رہا تھا؟ ہر چیز تاپے، اللہ نے ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ چلیے صاحب آگے چلیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے جنوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر اور ہوا ہوا پر۔ ایک دن آپ نے حکم دیا کہ انسانوں کو، جنوں کو، پرندوں کو جمع کیا جائے، ہم اب
अपने सारे नाव लश्कर के साथ जमीन में सियाहत और सैर करना चाहते हैं। हुक्म हो गया, इंसान भी जमा होने लगे, जिन भी और परिंदे। अल्लाह कुरान में उसकी खबर देता है। फहुशिरा लिसुलैमाना जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन। जमा किए जाने लगे सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते उनके लश्कर, जिन्नों, इंसानों और परिंदों। लश्कर जमा हो गया। कितना बड़ा लश्कर था? उलमा ने लिखा है इतना बड़ा लश्कर था कि 12,500 मुरब्बा मील जमीन के अंदर फैला हुआ था। 12,500 मुरब्बा मील जमीन के अंदर वो लश्कर फैला हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे। आपका जो तख्त था वो इतना बड़ा था कि आपके बैठने की जगह के अलावा सामने 300 कुर्सियां बनी हुई थी। ये नहीं कि तख्त के ऊपर रखी हुई थी कि जब चाहो उठा लो, जब चाहो रख दो, नहीं, कारीगरों ने उन कुर्सियों के पाए उस तख्त के अंदर जमाए हुए। वो अपनी जगह से हिलते नहीं सकते। और काहे की कुर्सियां थी? जबरदस्त की, हीरे जवाहरात की, सोने की, चांदी की। और उनके ऊपर दर्जा बदर्जा उलमा वुज़रा रुअसा बैठते थे। तो 300 कुर्सियों पर उलमा वुज़रा रुअसा बैठ गए, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बैठ गए पूरे तक। परिंदों ने अपने पर फैला के एक दूसरे के साथ पर मिला के इस तरह साहिबान की तरह कर, परिंदों ने ऊपर परों को फैलाकर और एक दूसरे के साथ पर मिला के साया किया हुआ था। जिन इंसान दाएं बाएं और पीछे, ये सारा लश्कर मुल्के शाम से मुल्के यमन की तरफ चला। जब चला तो मुल्के शाम का बहुत बड़ा जंगल और सहरा है। उस जंगल में एक जगह चींटियां बहुत रहती। चींटियां जानते हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे पंजाब में चींटी को कहते हैं कीड़ी, कीड़ियां। और आप गुजरात क्या कहते हैं? कबीली। मोरिंग, कोई मोरिंग कहता है, कोई कबीली। मोरिंग और कबीली भी बात कहते हैं। हाँ। बाहर सूरत आप समझ गए। चींटी, कीड़ी, मोरिंग, कबीली, ये चींटियां जो है ना, चींटियां, ये बड़ा अक्लमंद जानवर है। जो उलमा जानवरों का इल्म रखते हैं उन्होंने लिखा है कि अगर शेर और चींटी की अकल का मुकाबला हो तो चींटी अकल में बढ़ जाएगी। चींटी शेर से ज्यादा समझदार और अक्लमंद है। वैसे आपको नजर भी आता होगा कि चींटियां जब चलती है ना तो बिल्कुल कतार में चलती है, लाइन बना के, बदनज़मी के साथ नहीं चलती। और हम तो जनाब रेलवे की खिड़की के आगे खड़े ही नहीं होते लाइन बना के जब तक पुलिस वाला डंडा लेके ना खड़ा। चींटियां लाइन में चलती हैं, यहां तक कि जिस दीवार पर चलेंगी वहां इनका रास्ता बन जाएगा, निशान बन जाएगा। इससे पता चलता है कि इस जिन्स और इस कौम के अंदर नज़्म व ज़ब्त है। एक और खूबी है इसके अंदर, चींटी को अगर कोई खाने पीने का जखीरा मिल जाए तो ये अकेली नहीं खाती, अपने कौम के अफराद को कहती आओ सारे रल मिलकर अपने घरों को जाए, दूसरों को भी बुला ले और पूरी कौम लग जाए और उस जिन्स को ले जाना शुरू कर देंगे और अपने अपने घरों को भर लेंगे। इससे मालूम हुआ कि इस कौम के अंदर कौमी हमदर्दी का जज्बा भी है। चींटी ये नहीं चाहती कि मेरा ही पेट भरे, मेरा ही घर भरे। चींटी ये चाहती है कि मेरी कौम का हर फर्द खुशहाल हो और हर फर्द मालदार हो। और आजकल हम ये चाहते हैं हमारा ही पेट भरे, चाहे दूसरे भूखे ना।
ہے؟ یہاں ایک بڑی پیاری بات آپ کو سناتا ہوں. سبحان اللہ. انگریز کتے بڑے شوق سے پالتے ہیں، رات کو کتوں کو ساتھ بھی سلاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو ان کو ساتھ رکھتے ہیں، ان کے منہ چومتے ہیں، کتے ان کا منہ چومے، کتوں کا منہ چومے، بڑا پیار کرتے ہیں کتوں کے ساتھ انگریز. ان کو دیکھا دیکھی مسلمان بھی شروع ہو رہے ہیں. تو ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے ریل گاڑی میں سفر کیا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات. مولوی صاحب کے مریدوں نے اور وہ تک دین نے سیکنڈ کلاس کی ٹکٹ لی. اس زمانے میں سیکنڈ کلاس بڑی چیز ہوتی، سب لوگ تھرڈ میں سفر کرتے تھے، کوئی انٹر میں کرتا تھا. اور سیکنڈ کلاس میں اور فرسٹ کلاس میں تو چیتا لوگ سفر کرتے. تو سیکنڈ کلاس میں ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس تھا کتا، اور مولوی صاحب کو انہوں نے دکھایا. وہ کتا جب آگے بڑھا کے مولوی صاحب سے بھی پیار کرے تو مولوی صاحب نے کہا صاحب کتے کو سنبھالو، یہ تو ہمارے قریب آ گیا تو کپڑے پلیب ہو جائیں. انگریز نے کہا یہ تو مصیبت پڑ گئی، اب میں کتے کو سارے راستے میں سفر میں پکڑ کے کیسے رکھوں. خیر بہت سے مرید چرانے آئے تھے. انگریز نے خیال کیا کہ یہ کوئی مذہبی پیشوا ہے، ویسے اس نے احترام کیا، اس قوم میں تہذیب تو ہے ہی. کتے کو اس نے پکڑ لیا. جب گاڑی چل پڑی، مرید وغیرہ چلے گئے، اب مولوی صاحب تھے اور وہ انگریز تھا. کتے کو اس نے پکڑا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ میں سارے سفر میں اس کو پکڑ کے کیسے رکھوں. آخر اس نے بات شروع کر. اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب تھوڑا تھوڑا ان کو جانتا کہ یہ کتا جو ہے ہمارا یہ گندگی نہیں کھاتا، وراثت نہیں کھاتا، ہم اس کو گوشت کھلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، ہم اس کو روٹی کھلاتا ہے، اور یہ پلید نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، تم اس سے اتنا نفرت کیوں کرتا ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ ہمارے نبی اور رسول نے فرمایا ہے کہ اس کو ساتھ نہ لگنے دو، کیونکہ اس کے ساتھ لگنے سے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، کتا پلید ہوتا ہے. اس نے کہا تمہارا نبی بہت اچھا تھا، مگر اس نے یہ حکم کیوں دے دیا کہ کتے سے بچ کے رہو، کتا تو بہت اچھا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب نے ایسی بات کی کہ وہ انگریز قائل ہو گئے. وہاں آیت تو نہیں نہ پڑھی جاتی، آیت کو وہ کیا جانے، حدیث کو وہ کیا جانے. اس کے سامنے تو کوئی ایسی اپنی بات کرنی چاہیے جس کو وہ مان لے. مولوی صاحب نے کہا کہ ہمارے نبی نے کتے سے نفرت کرنا اور کتے سے بچنا اس لیے سکھایا ہے کہ کتے میں ایک بہت بڑا عیب ہے. وہ کہنے لگتا ہوں. مولوی صاحب نے کہا کہ کتے میں قومی ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے. چنانچہ دو چار کتے کہیں کٹے ہو تو آپ ٹکڑا ڈالو، تو جو طاقتور کتا ہوگا وہ کہے گا میں نہیں کھاؤں، دوسروں کو نہیں کھاؤں. اگر کسی کمزور کتے کو ٹکڑا ڈالو گے تو طاقت والا اس کو کھانے دے گا، جھٹکے کو اس کا کمزور بیچارہ پیچھے ہٹ جائے گا، وہ کھا جائے گا. جو بھی ٹکڑا ڈالو گے طاقتور کھا لے گا. اگر کمزور کتا ٹکڑا اٹھا بھی لے، منہ میں ڈال بھی لے، تو بڑا کتا اس پر حملہ کر کے اس کے منہ سے بھی ٹکڑا چھین لے گا، منہ بھی رد کر دے گا. تو دیکھو مولوی صاحب نے کہا کہ کتے کے اندر یہ عیب ہے کہ یہ کمزوروں کے منہ سے بھی ٹکڑا چھین لے. اس کو کمزوروں سے اور ضعیفوں سے ہمدردی نہیں ہے. یہ اپنی ہی جنس کے کمزور افراد پر ظلم کرتا ہے اور ان کے منہ سے ٹکڑا چھین لیتا ہے. انگریز نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا تمہارے نبی نے بہت اچھا، یہ عیب تو کتے کے اندر بالکل ہے. تو معلوم ہوا کہ کمزور افراد کے منہ سے ٹکڑا چھین لینا اور ان کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یہ انسان کی صفت نہیں. قربان چاہیے. اب سنو ہمارے نبی کی حدیث. حضور فرماتے ہیں الدنیا جیفتٌ وطلابها کلاب. دنیا مثل مردار کے ہے اور اس کے جو طالب ہیں وہ کتے ہیں. حضور نے دنیا کو تشبیہ دی مردار سے اور دنیا کے طالبوں کو تشبیہ دی
ذرا بیان کرنا. بالکل. حالانکہ مردار کو کتے ہی نہیں کھاتے، کبے بھی تو کھاتے ہیں. ہاں مردار کبا بھی کھاتا ہے یا نہیں؟ ہاں کھاتا ہے. بولو بھائی. ہاں کھاتا ہے. کبا سمجھتے ہو؟ ہاں کبے کو کیا کہتے ہیں؟ خاخو. خاکو. ارے خاکو بھی تو مردار کھاتا ہے یا نہیں؟ کھاتا ہے. اور یہ مولوی کہتے ہیں خاکو کھانا چاہیے. کیا کرو تو خاکو کھلایا کرو، ہم مرغیاں پکاتے. اور ان کے نزدیک جائز ہی نہیں بلکہ ثواب بھی ہے. ہاں کہتے ہیں کبا کھانا ثواب ہے. لو بولو. ہاں مردار کھانے والے کبے واقعی جو 11ویں کی نیاز نہیں کھاتے ان کو کبے ملنے چاہیے، بالکل. ان کے پیٹ اسی لائق. ہاں خیر خاکو کبا بھی تو مردار کھاتا ہے یا نہیں؟ بولو بھائی. بالکل. کتنے بھی کھاتا کھاتا ہے. تو حضور نے دنیا داروں کو تشبیہ کبوں سے کیوں نہیں دی؟ جو دنیا کے طالب ہیں ان کو کتے سے تشبیہ دی ہے، کبے سے کیوں نہیں دی؟ کبا بھی تو مردار کھاتا ہے. ہے. آؤ میں بتاؤں بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ دوسرے کو نہیں کھانے دیتا. ہاں دوسرا طاقتور ہو تو وہ کھا سکتا ہے. سارے کتے ایک طرح کے ہوتے ہیں تو پھر تو لڑ کر کے کھانے کھا لیں گے، اور اگر کمزور ہوں گے ان کو نہیں کھانے دیں گے. لیکن کبے میں یہ خوبی ہے کہ کبے کو اگر مردار مل جائے یا کھانے کی چیز مل جائے تو وہ کہاں کہاں کر کے دوسروں کو بھی بلاتا ہے. ہاں دوسروں کو کہتا ہے آؤ، اور کھانے کا بہت سا ذخیرہ مل گیا اور آج مل کے سارے کھائے. کتا دوسرے کو نہیں کھانے دیتا، کبا کھانے دیتا ہے. ایک مردار تازہ لذیذ کیوں نہ ہو ان کے لیے، جب شام ہوگی تو کبے چھوڑ کے چلے گئے. کبے رات بھر نہیں لگے، کتا ساری رات ہی لگا ہے. ہاں دیکھا. کبے شام کو چلے جائیں گے اور کتا ساری رات لگا رہے گا. کبا تب کھاتا ہے جبکہ ہڈی کے اوپر کوئی گوشت ووشت بھی ہو. کتا ہڈی میں بھی لگا رہتا ہے، پہلے بچوں کچھ نہ نکلے، چاہے ہڈی سے کچھ بھی نہ نکلے کتا پھر بھی لگا رہتا ہے. یہی حال دنیا دار کا ہوتا ہے. کمزوروں کو نہیں کھانے دیتا، نہ دن دیکھے نہ رات، ہر وقت لگا رہتا ہے. چاہے کچھ حاصل ہو نہ ہو لگا ہی رہے گا جیسے ہڈی کو لگا رہتا ہے. اس واسطے حضور نے کتے سے تشبیہ کی. لیکن میں یہاں ایک بات کروں، ہمارے پاس کھڑے ان کے حضرات کہتے ہیں دیکھو یہ مولوی صاحبان دنیا سے ہمیں کس قدر متنفر کرتے ہیں. تو یہ بھی سن لو، ہم دنیا سے متنفر نہیں کرتے. ہم سے یہ سنو ہم دنیا کس کو کہتے ہیں؟ کاروبار کرنا، ذمہ داری کرنا، دفتروں میں ڈیوٹیاں ادا کرنا، ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، جائز طریقے سے روزی کمانا، یہ دنیا نہیں ہے، یہ عین دین ہے. ہاں بالکل. یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. ہم سے سنو دنیا کیا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ. یسمی شریف میں فرماتے ہیں، کیا خوب. فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن نیکو معاشو نکراؤ فرزند و زن. فرماتے ہیں دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو. اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے. ورنہ گھر میں بیوی بچوں کا ہونا، سونے اور چاندی کا ہونا یہ دنیا نہیں. دنیا یہ ہے کہ ان چیزوں میں محو مستغرق ہو کے اللہ کو بھول جائے، اللہ کے حقوق کو فراموش کر دے، نماز روزہ چھوڑ جائے. تو یہ دنیا ہے، اور ایسا کرنے والا دنیا دار ہے. اور جو باقاعدہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں لگا رہے، ماں باپ اور بیوی بچے، بہن بھائی، پڑوسی، یتیم، مسکین، علماء، فضلاء، جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرے اور حقوق کی ادائیگی کے لیے روزی کمائے. تو یہ دنیا نہیں بلکہ دین ہے اور عبادت. تو خیر میں بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ چیونٹیاں جو ہوتی ہیں نا، چیونٹیاں، یہ بڑی منظم قوم ہے. اس قوم کے اندر
قومی ہمدردی کا جذبہ ہے. یاد رکھو جس طرح ہمارے اندر الیکشن ہوتی ہے نا، ان چیونٹیوں میں بھی ہوتی ہے، ان کے بھی ممبر ہوتی ہے، ان کے بھی کونسلر ہوتی ہے، ان کے اندر بھی اسی طرح نظام ہے جس طرح ہمارے اندر ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بات سنو، باتیں تو بہت ہیں مگر ایک بات کرتا ہوں. تم بازار سے گوشت لے آؤ، پاؤ بھر گوشت لاؤ، پہلے تو اس کو آپ کاغذ میں لپیٹ دو، کاغذ میں لپیٹنے کے بعد اس کو آپ تھیلے میں ڈال دو، تھیلے میں ڈال کر اس کو بند کر کے چھپا کے لے آؤ، کسی الماری میں رکھ دو یا کسی جگہ بھی رکھ دو. 5 منٹ کے بعد دیکھنا چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوئی ہو. لوگ کہتے ہیں نبیوں ولیوں کو علم گئے بنی، میں نے شک پہ ہے کیڑیاں بھی جانتے. میں کہتا ہوں کیڑیاں جو ہیں، یہ چیونٹیاں جو ہیں، آپ مٹھائی یا جناب گوشت وغیرہ چھپا کے کہیں صندوق میں رکھ دو. شرط یہ ہے کہ چیونٹی کے جانے کا رستہ ہو، دیکھ لینا 10 منٹ کے بعد چیونٹیوں کا ہجوم ہوگا. کون بتا دیتا ہے؟ تو جس رب نے چیونٹی کو اتنی عقل دے دی ہے کہ وہ پوشیدہ چیز کو جان لیتی ہے، تو نبیوں ولیوں کی کیا شان. خیر ذرا توجہ سے سنو. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جب ملک شام کے میدان میں آئے تو وہاں ایک جگہ چیونٹیاں بہت، چیونٹیوں کی باتی تھی. باتی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. سمندر کے اندر مچھلیوں کی بھی وادیاں ہوتی ہیں، مچھلیوں کے گاؤں ہوتے ہیں. اسی طرح جنگلوں صحراؤں میں مختلف چیزوں کی وادیاں ہوتی ہیں. کہیں سانپ زیادہ ہوتے ہیں، کہیں بچھو زیادہ ہوتے ہیں، کہیں کوئی جانور زیادہ ہوتے ہیں، کہیں کوئی. اسی طرح ایک وادی تھی جہاں چیونٹیاں بکس رہے. تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا. جو آیت میں نے پڑھی تھی آپ اس کا ترجمہ شروع ہوا. اللہ فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل. سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹیوں کی وادی پر آیا. ابھی چیونٹیوں کی وادی سے کتنی دور تھے؟ کتنے فاصلے پر تھے؟ 3 میل کا فاصلہ. بولو سلیمان علیہ السلام کا لشکر کتنی دور تھا؟ 3 میل. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالت نملۃ، ایک چیونٹی بولی. وہ ساری چیونٹیوں کی سردار تھی، چیئرمین تھی. اس کا نام تھا منذرہ. بعض مفسرین نے لکھا ہے طاغیہ، لیڈر تھی وہ، چیئرمین تھی. وہ بولی اور کیا کہہ رہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ. اس نے اپنی قوم کو، قوم کے افراد کو خطرے سے آگاہ کر دیا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. کیوں؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سبحان اللہ. کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں میں کچل نہ ڈالے. اور ساتھ کیا کہا کہ وہ پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے ماننے والے ہیں. پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے. کہیں بے خبری، بے شعوری یعنی بے توجہی میں ایسا نہ ہو جائے. تو تم اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. ماننا پڑے گا کہ ابھی لشکر اتنا دور تھا کہ جو چیونٹیاں اپنے گھروں سے نکلی ہوئی تھی، دور دور تھی، وہ چل کر اپنے گھروں میں پہنچ سکتی. تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 3 میل دور تھا. دیکھو چیونٹی کی بات کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. تو لاکھوں آدمی کتنے پیروں سے بچو گے؟ ایک کا پیر آئے گا، اس کے بعد دوسرے کا، تیسرے کا، تو سینکڑوں پیروں کے نیچے آ کر آخر تم مر جاؤ. اور وہ کس کس کا خیال کریں گے؟
تمہاری طرف تو ان کی توجہ نہیں ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں، مسکنوں میں، بلوں میں چلی جاؤ، جب لشکر گزر جائے گا پھر نکلنا۔ اللہ یہ بات چونٹی نے کہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب چونٹی نے یہ بات کہی فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سبحان اللہ 3 میل کے فاصلے پر اتنے بڑے لشکر کے اندر چل کر آتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو سنا، سمجھا اور اس کی دانائی اور بات پر مسکرا دی۔ سبحان یہ کون خبر دے رہا ہے بولو؟ اللہ اللہ۔ کوئی مولوی نہیں، نہیں مولوی کوئی ملا نہیں، کوئی مجتہد نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ جب چونٹی نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو کہیں تم پائی پاؤں میں کچلی نہ جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ تو 3 میل سے سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن لیا، بالکل سمجھ بھی لیا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کی دانائی پر مسکرا دی۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا تم بھی 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سن لیتے ہو؟ 2 میل سے، 1 میل سے، ابو وزیر ہے جنا 4 فردان سے چونٹی ہتھیلی پر رکھ کے اس مولوی کے کان کے ساتھ لگا دی جائے جو کہتا ہے نبی ہمارے جیسے ہوتے ہیں، اور اس مولوی سے پوچھا جائے بولو مولوی صاحب چونٹی کیا کہتی ہے؟ کیونکہ یہ مولوی کہتے ہیں وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، ان کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 کان، ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، وہ بھی کرتے ہیں کان تو ان کی بھی 2 ہے تمہارے بھی 2 ہے، تو چلو ہم تمہارے کان میں ایک چونٹی ڈال دیتے ہیں، بعد میں نکال لیں گے تیل ڈال کے اور پوچھیں گے مولوی صاحب بولو چونٹی کیا باتیں کرتی ہے؟ میرے تمہارے کان کے اندر چونٹی چلی جائے سوائے سان کے کچھ پتہ نہ چلے، لیکن نبی کی شان یہ ہے اتنے بڑے لشکر کے اندر 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سنتا ہے، بالکل سمجھتا ہے، اور اس کی دانائی پر مسکرا بھی دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن بالکل قرآن معلوم ہوا نبی کا سننا اور میرا تمہارا سننا برابر ہے، نبی کا دیکھنا میرا تمہارا دیکھنا ایک جیسا نہیں۔ جو 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سن سکتا ہے وہ 100 میل سے بھی سن سکتا ہے، بالکل 1000 سے کیونکہ 3 میل سے سننا بھی عادت کے خلاف، جو 3 میل سے سن سکتا ہے وہ زیادہ سے بھی سن سکتا ہے۔ اچھا سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے، آمنا وصدقنا، انہوں نے 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سنا، اور دیکھیں میرے تمہارے نبی کی سماعت کی کیا شان۔ سبحان اللہ۔ جو ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں، وقت تھوڑا ہے اور ابھی 1-2 اہم مسئلے بھی کرنے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نوٹ کرو کتاب کا نام، اور اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہو تو ابھی مولانا عبدالتواب صاحب جہاں تشریف فرما ہے ان کے پاس آ کر تصدیق کریں۔ کتاب کا نام ہے جلاء الافہام، ابن قیم جوزی جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اور یہ جو نہیں مانتے ان کے امام اور ان کی جڑ مٹ وہابیت کی بنیاد ہی ابن تیمیہ نے رکھی ہے، اور ابن تیمیہ کا یہ شاگرد ہے ابن قیم، اس کی تصنیف کتاب کا نام ہے جلاء الافہام، صفحہ 73، جس کا دل چاہے نوٹ کرے۔ حدیث پاک سن، ابن قیم کا اپنا قول نہیں، کسی امام کا قول نہیں، نبی کریم کی حدیث اس نے نقل کی ہے۔ اب اللہ اس لیے اس کا دے رہا ہوں کہ وہ انہی کا امام ہے، یہ ان کو زیادہ مانتی۔ حدیث سنو، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس من عبدی یصلی علیہ
الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام بھیجے، چاہے وہ کسی ملک میں ہو، دنیا کے کسی خطے پر ہو، فرمایا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے اور میں اس کی آواز کو سنتا۔ قربان جائیے، صحابہ کرام نے مسئلے کی وضاحت کروائی۔ قلنا بعد وفاتک، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی سنو گے؟ قال وبعد وفاتی، فرمایا ہاں میں اپنی وفات کے بعد بھی سنوں۔ کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ حضور نے فرمایا میرا غلام چاہے مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، جب وہ درود و سلام بھیجتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے اور میں اس کو سنتا، وفات کے بعد بھی سنتا رہوں گا۔ پڑھے لکھے حضرات ذرا توجہ کرو، اگر آپ غور کریں تو اس حدیث میں نبی کریم نے سائنس کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ کیسے؟ حضور نے کیا فرمایا کہ میرا امتی چاہے کہیں بھی ہو، جب وہ درود و سلام کرتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو وہ تو سائنسدانوں نے